अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस मकबूल बाकिर का नाम ड्रॉप कर दिया है। मौजूदा हुकूमत ने शायद बताया यही जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर अब ये नाम ड्रॉप किया है, क्योंकि शायद इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था जस्टिस मकबूल बाकिर का चेयरमैन नैब अपॉइंट होना, और अब इसी वजह से जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत ने अब जस्टिस मकबूल बाकिर का नाम जो ड्रॉप किया है उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुक़्तदर हलकों को ये हुकूमत नाराज़ नहीं करना चाहती। जी, ये वो हुकूमत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाती थी कि वो सेलेक्टेड है और जो भी फैसले होते हैं वो मुक़्तदर हलके करते हैं, वो रावलपिंडी में होते हैं या फिर अदलिया को राज़ी रखने के लिए पॉपुलर किस्म के फैसले ये हुकूमत करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन आज जब जो पीडीएम की इत्तेहादी जमातों की एक हुकूमत बनी है, कोलेशन गवर्नमेंट बनी है, जिसको हेड मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जिनका बयानिया हुआ करता था वोट को इज्जत दो और सिविल सुप्रीमेसी, अब फिर उन्होंने माजी में जैसा हमने देखा आईएसआई को एक वेटिंग एजेंसी का किरदार उनको सौंपा, उनको जिम्मेदारी सौंपी, जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो वेटिंग है वो अब आईएसआई करेगी ना कि आईबी। और इसी तरह आज ये बताया जा रहा है कि जस्टिस मकबूल बाकिर का जो नाम, जो काफ़ी पसंदीदा नाम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका नाम फ्लोट किया था, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज ने भी उनकी हिमायत की थी, दीगर जमातें भी मुतफिक थी कि जस्टिस मकबूल बाकिर क्योंकि एक इंडिपेंडेंट माइंड के जज रहे हैं और उनकी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है, वो किसी भी दबाव में आकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लिहाजा उनको ही चेयरमैन नैब अपॉइंट करना चाहिए। और 2 हफ्ते कबल तक तो उनकी अपॉइंटमेंट एक तरह से कंफर्म थी, लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं कि एक तो उनका नाम ड्रॉप हो गया है, दूसरा जो उनका नाम ड्रॉप किया गया है वो महज मुक़्तदर हलकों को खुश करने के लिए किया गया है। शायद उनको पसंद नहीं थी जस्टिस मकबूल बाकिर की अपॉइंटमेंट, और उसकी एक वैलिड रीज़न ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस, जिसको क्वाश करने में एक कलीदी किरदार अदा किया था जस्टिस मकबूल बाकिर ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, ये इतने ज़्यादा पसंदीदा जजेस नहीं हैं मुक़्तदर हलकों के, और शायद इसी वजह से अब उनका नाम जो है वो ड्रॉप करवाया गया है। और इस हुकूमत ने एक मरतबा फिर घुटने टेक दिए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने, और उनकी नाराज़गी को मोल लेने की पोजीशन में ये हुकूमत नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का अब इज़हार कर रही है जस्टिस मकबूल बाकिर का नाम ड्रॉप होने पर, क्योंकि जो वकला बरादरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद थी जस्टिस मकबूल बाकिर के नाम पर। बहुत से हलके खुश थे और एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं बतौर चेयरमैन नैब, उनके ऊपर उनकी एक कंट्रोवर्शियल फिगर थी, उनकी खबरें भी हमारे सामने आई हैं और उनका किरदार भी सबके सामने था। उनके बाद अब एक ऐसे शख्स की ही ज़रूरत थी इस ओहदे पर जो कि एक अनडिस्प्यूटेड आप कह सकते हैं, जिसका किरदार बिल्कुल साफ और शफाफ हो और जो किसी भी दबाव में आकर फैसले ले सके, और वो नाम था जस्टिस मकबूल बाकिर का जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। बज़ाहिर तो जो बहाना बनाया जा रहा है, जो उज़र पेश किया जा रहा है वो है 2 साल की मुद्दत होती है रिटायरमेंट के बाद और वो शख्स जो है कोई भी ओहदा संभाल सकता है, लेकिन जो हमारी वकला से बात हुई है ये महज एक बहाना ही है, ताहम इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी। मोजेस जज जो हैं वो बतौर चेयरमैन नैब अपॉइंट हो सकते थे, सिर्फ इसको कवर अप करने के लिए कि हुकूमत ने जो घुटने टेके हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने माजी की तरह इस दफ़ा फिर, अब वो अब अपनी इस एम्बेरसमेंट को शायद छुपाने के लिए ये इस तरह के अब बहाने बना रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात वो ये है कि जो जुडिशरी है, जो अदलिया का भी एक सेक्शन ऐसा है जो जस्टिस मकबूल बाकिर को पसंद नहीं करता, और उसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकिर जिस रोज़ रिटायर हुए थे उन्होंने एक अहम तकरीर की थी, अपनी जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उससे खिताब में उन्होंने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस, जो आज भी चीफ जस्टिस हैं, उन पर भी तनकीद की थी, और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ज़रूर ये तनकीद की थी, लेकिन सबको मालूम था कि वो तनकीद उनका हदफ कौन है। और उनका बुनियादी नुक्ता जो उन्होंने उस रोज़ अपनी उस तकरीर में जिसको पॉइंट आउट किया था वो था बेंचेस की तश्कील, और बेंचेस में जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनको उनकी एक्सक्लूजन, उनका जो शामिल करना है वो उसमें नहीं था, बल्कि उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सीनियर जो जजेस हैं उनको जो हसास नौइयत के मुकदमात हैं, और ये भी एक वजह थी। ये भी बताया जा रहा है कि शायद जुडिशरी भी एक सेक्शन है वो नहीं चाहता था कि जस्टिस मकबूल बाकिर आए, लेकिन जो ज़्यादा हमारे जो ज़राए हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसकी एक बड़ी वजह
وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے جسٹس مقبول باقر آئے۔ دوسری جانب آج جسٹس مقبول باقر نے ایک اہم تقریر کی ہے، اور وہی تقریر انہوں نے آج دہرائی ہے تقریباً، جو انہوں نے اپنے فل کورٹ ریفرنس میں باتیں کی تھیں، آج دوبارہ سے انہوں نے وہ باتیں دہرائی ہیں۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں اپنی جو ججز کی تعیناتی ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ججز کی جو تعیناتی ہے اس کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار ضرور ہونا چاہیے، اور جو جونیئر ججز کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، اس طریقہ کار کو اب بدلنا ہوگا، اور جو سینیئرٹی کا اصول ہے اس کو ہی برقرار رکھنا ہوگا۔ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا بھی حوالہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی مختلف جو لوگ ہیں ان کے تحفظات ہیں، جو ججز کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ انہوں نے 6 ججز کا ذکر کیا ہے جو کہ جونیئر ججز تھے ہائی کورٹس کے، ان کو ان کے سینئرز پر فوقیت دے کر یہاں پر سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے، جن میں جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ہیں، اور اسی طرح دیگر کئی ایسے ججز ہیں جن کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا ہے جو سینیورٹی میں کافی نیچے 3 4 نمبر تک تھے۔ لیکن اور یہی ایک وجہ ہے بقول معزز جسٹس مقبول باقر کے کہ جو عدلیہ کے اندر تفریق ہے یا رفٹ ہے وہ بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور جو عدلیہ کی ساخ ہے وہ بھی اس سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ جو سینئر ججز کو جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے کافی زیادہ نالاں ہوتے ہیں، اور ان کا مورال بھی کافی ڈاؤن ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات آج انہوں نے کی ہے ایلیویشن کے حوالے سے، اور دوسری جو اہم بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہم نے گزشتہ ہفتے ہی ایک ویڈیو کی ہے صحافی اسنات ملک کے ہمراہ، جس میں ہم نے جو بینچز کی تشکیل ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کی، کچھ آپ کو انسائٹ بھی دی تھی، اور جو نیپوٹزم اور فیوریٹزم تھا سپریم کورٹ میں جو آج بھی ہے، جس کی نشاندہی ایک مرتبہ پھر جسٹس مقبول باقر بھی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اب جو بینچز کی تشکیل ہوتی ہے اس میں آزاد منشیات یعنی جو انڈیپینڈنٹ نوعیت کے جو ججز ہیں، انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے ججز ہیں، ان کو حساس نوعیت کے مقدمات میں ان بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ہمارے سامنے کچھ مثالیں موجود ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں، سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، لیکن گزشتہ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ صرف ایک ڈویژن بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر جو بینچز ہوتے ہیں وہ 3 رکنی بینچز ہوتے ہیں، جو ان کے جونیئر ججز ہیں، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس طارق مسعود، ان سب کو 3 رکنی بینچز ان کے ہفتہ وار جو کاز لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک طویل عرصے سے ایک 2 رکنی بینچ ڈویژن بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن، ان کے سامنے کوئی پبلک امپورٹنس کا جو کیس ہے وہ نہیں لگتا۔ جو وہ نوٹس لیتے ہیں عدالت اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتی ہے، اور وہ ان کا اختیار لے کر دیگر جو ان کے سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں ان کا نوٹس لیا ہوا مقدمہ دیگر بینچز کے سامنے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا نیپوٹزم ہمیں نظر آ رہا ہے، اس طرح کا فیوریٹزم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک معزز جج کو نظر انداز کر کے دوسرے معزز جج کو فوقیت دی جاتی ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج بھی جو رفٹ ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، 2 ماہ قبل ہی اپریل میں ریٹائر ہونے والے جسٹس مقبول باقر آج ایک مرتبہ پھر کھل کر اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور جو ایک کافی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اس بات کا اب نوٹس چیف جسٹس کو ضرور لینا ہوگا۔ معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ ایک لیگیسی اپنی ہے، اس کو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ پینڈنسی کو کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کافی سیریس ہیں۔ انہوں نے اب حال ہی میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کروائی تھی جس میں انہوں نے ایک بڑا مائل سٹون اچیو کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک طویل عرصے کے بعد جو پینڈنسی ہے یعنی جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، اور یہ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس ہیں ان کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور ان کو اب چاہیے کہ اس معاملے کو بھی دیکھیں، اور جو ججز کے اندر اختلافات ہیں، جو رفٹس ہیں، ان کو ختم کرنے میں اب جو بینچز کی تشکیل ہے اس کو ایک دفعہ پھر وہ اپنے اس جو طریقہ کار ہے اس کو ریویو کریں، اور جو معزز ججز ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو اب قطع نظر کر کے عدالت کو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاف اور شفاف انداز میں اس پورے پروسیس کو چلانا ہوگا۔
ادروائز جو عدلیہ کی ساکھ ہے وہ شدید قسم سے متاثر ہوگی، اور ہو بھی رہی ہے۔ آج بھی جو معزز عدلیہ ہے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کی اپنے کچھ ایسے فیصلے ہیں جو متضاد ہیں، جن میں تفریق پائی جاتی ہے۔ جو معزز ججز ہیں وہی جب ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو عدلیہ پر تنقید تو ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، یا دیگر معزز ججز ہیں جو بھی پاپولر آپ کہہ سکتے ہیں بیانیے سے ہٹتے ہیں، ان کو سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ جسٹس مقبول باقر بھی اس کا نشانہ بنے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ان کے سامنے بھی اہم نوعیت کے مقدمات نہیں لگتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، ایک تو یہ معاملہ ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے پر نوٹس لیں گے، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں بینچز کی تشکیل ہے اس کے اپنا طریقہ کار کو، جو نافذ العمل طریقہ کار ہے، اس پر عدالت نظر ثانی کرے گی یا نہیں۔ دوسری جانب جو چیئرمین نیب ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ کس شخص کو بطور چیئرمین نیب حکومت وقت تنقید جو ہے وہ تعینات کرتی ہے، کیونکہ بظاہر اب نظر یہی آ رہا ہے جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا، آج بھی جو مقتدر حلقے ہیں ان کی ایما پر ہی یہ فیصلہ ہوگا، اور ان کی ہی مرضی سے کسی بھی شخص کو چیئرمین نیب تعینات کیا جائے گا، جو کہ جو موجودہ حکومت ہے بالخصوص مسلم لیگ نواز ہے ان کے ہی بیانیے کی سراسر مخالفت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔